بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہفتہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد کس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنی زندگی ہی میں اپنا ولی عہد مقرر کر کے لوگوں سے بیعت لی، تو امت کے جو بڑے بڑے اس وقت لیڈر تھے انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسین، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم، ان سب نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ تو چونکہ یہ ایسی ہستیاں تھیں کہ جب تک یہ بیعت نہ کریں تو کوئی حکومت باقاعدہ قانونی یا آج کی اصطلاح میں آئینی حکومت نہیں ہو سکتی تھی۔ جس طرح کہ آج آپ سمجھیں کہ اگر ملک کی مثلاً کوئی 4 5 6 سیاسی پارٹیاں ہیں اور ان سیاسی پارٹیوں کے لیڈر سارے کسی بات پہ اتفاق نہیں کرتے اور ان سب کو چھوڑ کر کوئی اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر لیتا ہے حکمران، تو ایسی بات کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قوم کا اس پہ اتفاق ہو گیا ہے یا سب اس پہ راضی ہیں۔ یہی کہا جائے گا کہ کسی نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو عام عوام جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اصل چیز قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، اور لیڈر اگر کسی چیز پہ متفق ہو جائیں تو باقی لوگوں کو بھی متفق سمجھا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی تو انہیں بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا۔ تو میں نے بتلایا کہ اس حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے، اور یہ حج کے دن تھے، ذو الحجہ کا مہینہ تھا، اور مکہ جا کر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، کیونکہ کوفہ کے لوگ آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں آئیں اور ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس سے پہلے کوفہ حضرت علی کے حامیوں کا شہر سمجھا جاتا تھا، اور کوفہ والے شروع سے اکثر بنو امیہ کے خلاف رہے ہیں، انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا معاویہ بن ابی سفیان کے مقابلے میں۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت حسین کو اپنے ہاں دعوت دی، بلایا۔ تو مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے ہیں تو انہوں نے حضرت حسین کی بیعت کی دعوت دی لوگوں کو، اور یہ سارا کچھ خفیہ طریقے سے ہو رہا تھا کوفہ کے اندر، جیسے آج آپ کہتے ہیں کوئی انڈر گراؤنڈ ایک تحریک چل رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ تو تقریباً 18,000 افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے کی حیثیت سے۔ لیکن اس دوران جو بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کو یزید بن ابی سفیان نے، یزید بن معاویہ نے کوفہ بھیج دیا، یہ حالات دیکھتے ہوئے کہ کوفہ میں حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، اس لیے کہ کوفہ کے جو گورنر تھے اس وقت وہ انتہائی نیک انسان، ایک اچھے بزرگ تھے، اور انہیں اگر اس طرح کی اطلاعات مل بھی رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا جب تک وہ میرے خلاف نہ اٹھے۔ ایک انصاری تھے وہ۔ تو یہ رپورٹیں جب یزید کے پاس پہنچیں، بنو امیہ کے بعد حامیوں نے یہ رپورٹیں دیں، تو یزید نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ بھیج دیا،
اور یہ جو شخص ہے عبید اللہ بن زیاد، ابن زیاد بھی اسے کہتے ہیں، تاریخ میں آپ نے ابن زیاد کے نام سے سنا ہوگا، یا ابن زیاد کے نام سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو زیاد جو ہے یہ ایک لونڈی کا بیٹا تھا، اس کا باپ کون ہے کوئی کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے اس کو ابتدا میں زیاد ابن ابی ہی کہا جاتا تھا، زیاد اپنے باپ بیٹا، یعنی کوئی باپ کون ہے کوئی پتہ نہیں۔ لیکن یہ انتہائی ہوشیار، تیز اور سیاسی مدبر تھا بڑا۔ جب حضرت علی اور معاویہ بن ابی سفیان کی جنگ ہوئی، آپس میں اختلاف ہوا، تو اس نے حضرت علی کا ساتھ دیا، مسلسل یہ حضرت علی کے ساتھ رہا، حتیٰ کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد اور حضرت حسن کے دستبردار ہونے کے بعد بھی یہ معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور یہ عراق موجودہ جو یہ علاقہ ہے خراسان کا، خراسان اس وقت کہتے تھے سارے افغانستان کا کچھ علاقہ اور ایران کے کچھ علاقے، یہ یہاں کا گورنر تھا۔ تو اس نے کافی عرصہ تک معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت نہیں کی، اور معاویہ بن ابی سفیان جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ ان کی کوشش تھی کہ جتنے اس طرح کے ذہین لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، سیاسی مدبر ہیں، ان کو ساتھ ملایا جائے۔ تو پوری ان کی کوشش تھی کہ اس کو بھی، زیاد کو بھی ساتھ ملائیں۔ تو زیاد ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر ایک مشہور صحابی جب یہاں کے گورنر بنے کوفہ کے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ زیاد کو کسی طرح تیار کریں، کوشش کریں، اسے مائل کریں کہ وہ میرے ساتھ مفاہمت کے لیے تیار ہو جائے۔ تو بڑی مشکل سے زیاد تیار ہوا، اور جب تیار ہوا وہ، تو پھر معاویہ بن ابی سفیان نے یہ کہا کہ زیاد اصل میں ابو سفیان کا بیٹا ہے، کہ وہ زمانہ جاہلیت میں اس عورت سے ابو سفیان کے تعلقات تھے، لونڈی سے، تو زیاد اس سے پیدا ہوا، تو اس کو اپنا باقاعدہ بھائی قرار دے دیا، اور اس کو زیاد بن ابو سفیان کہا جانے لگا۔ لیکن عام مسلمانوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، حتیٰ کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو سفیان کی بیٹی تھیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے، انہوں نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا، کہ وہ باقاعدہ اس سے پردہ کرتی رہی، یعنی انہوں نے اسے بھائی تسلیم نہیں کیا، باقاعدہ انہوں نے پردہ کیا۔ لیکن بہرحال سیاسی فائدہ اس میں تھا، اصل حقیقت کیا تھی؟ سیاسی فائدہ اس میں تھا کہ اس طرح کے آدمی کو ساتھ ملایا جائے۔ تو یہ اسی زیاد کا یہ بیٹا تھا عبید اللہ بن زیاد، جو بصرہ کا گورنر تھا، اور یہ بھی باپ کی طرح بہت تیز اور ہوشیار اور سیاسی لحاظ سے بڑا تیز تھا کہ کس طرح مشکل ترین حالات کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس لیے یزید نے اس کو بھیجا کہ تم کوفہ کے حالات کو جا کر کنٹرول کرو۔ یہ جب پہنچا کوفہ تو باہر ہی سے اس نے بہترین قسم کا لباس پہنا، اور لباس پہن کر جب یہ کوفہ کے اندر داخل ہوا تو اس طریقے سے کہ لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں ہوا تھا عام لوگوں نے، تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت حسین آ گئے ہیں۔ یہ اس شان و شوکت سے آیا اور بڑا عجیب قسم کا بہترین لباس پہن کر، تو جہاں سے یہ گزرتا لوگ اس کو کہتے السلام علیکہ یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے، اے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، السلام علیکم۔ تو بہرحال یہ سنتا کیا، اس نے کوئی ظاہر نہیں کیا میں کون ہوں۔ اگر ظاہر ہو جاتا کہ یہ عبید اللہ بن زیاد ہے تو امکان تھا کہ لوگ اس کو کوفہ میں داخل ہی نہ ہونے دیتے۔ اس طرح کی اندر صورتحال تھی، لوگ حضرت حسین کی گویا کہ بیعت کر چکے تھے، اور وہ تیار نہیں تھے کہ عبید اللہ بن زیاد کو داخل ہونے دیتے۔ لیکن اس نے اس طرح کی چال چلی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کون آ رہا ہے، تو لوگ سمجھے کہ حضرت حسین آ رہے ہیں، اور وہ گویا کہ کھڑے استقبال کر رہے ہیں اور السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اور یہ اسی طرح جا کر گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ وہاں جب پہنچا تو
لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو ابن زیاد ہے، عبید اللہ بن زیاد ہے، تو لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اس نے پھر حالات کو فوراً دیکھا کس طرح کی صورتحال ہے، تو مسلم بن عقیل یہ سارا کام خفیہ کر رہے تھے، چھپے ہوئے تھے اور چھپ کر بیعت لے رہے تھے۔ تو اس نے اپنے غلام کو تیار کیا کہ وہ حامی بنے حضرت حسین کا، اور لوگوں میں گھسے اور ظاہر یہ کرے کہ میں بھی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور پیسے بھی اس کو دیے، کئی ہزار کے ساتھ میں پیسے کے ذریعے مدد بھی کرنا چاہتا ہوں، تو تاکہ پتہ چلایا جائے کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ تو اس طرح اس کا جو غلام معقل اس کا نام تھا، اس نے یہ سراغ لگا لیا۔ تو مسلم بن عقیل اس وقت ہانی بن عروہ ایک سردار تھے، ان کے گھر تھے، تو وہاں پہنچ کر اس شخص نے، غلام جو تھا، اس نے بیعت بھی کی، پیسہ بھی دیا، وہ انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اس کو آ کر ابن زیاد کو بتا دیا کہ وہ فلاں کے گھر میں ہے۔ اب ہانی بن عروہ ایک قبیلے کے سردار تھے، ان پہ بھی آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا، تو اس نے انہیں بلایا اپنے پاس گورنر ہاؤس میں، اور ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں مسلم بن عقیل ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے ہاں تو نہیں ہے۔ تو غلام کو بلایا، اس نے سامنے آ کر گواہی دی کہ میں وہاں گیا ہوں، بیعت کی ہے اور میں نے دیکھا ہے۔ اب گواہی دی تو وہ انکار نہ کر سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں بلایا نہیں، وہ خود آئے ہیں، اور جب آئے ہیں تو میں انہیں اپنے گھر سے نہیں نکال سکا، تو میرے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں نکال دیتا ہوں گھر سے۔ اس نے کہا نہیں، ابھی انہیں یہاں لائیں میرے پاس۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے جس شخص کو پناہ دی ہو اس کو میں ایسے تمہارے حوالے کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی عرب روایات کے خلاف یہ بات سمجھی جاتی تھی۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں انہیں نکال سکتا ہوں گھر سے پناہ ختم کر کے، تمہارے حوالے کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے انہیں گرفتار کر لیا اور کافی مارا بھی، انہیں سزا بھی دی، اور بعد میں انہیں شہید بھی کر دیا، اور آدمی بھیجے پھر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے۔ مسلم بن عقیل کو جب پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہے کہ زیاد کو پتہ چل گیا ہے اور اب اس طریقے سے وہ مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو انہوں نے جو منصوبہ بنایا ہوا تھا حکومت کے خلاف اٹھنے کا اپنے سارے حامیوں کے ساتھ کہ فلاں دن ہم نے کارروائی کرنی ہے اور حکومت پہ قبضہ کرنا ہے کوفہ کے اندر، تو اس سے پہلے انہیں وہ کارروائی کرنی پڑی، جس کی پوری تیاری ابھی نہیں تھی، لوگ پوری طرح تیار نہیں تھے۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو میں اس طرح قتل کر دیا جاؤں یا فوراً اٹھوں اسی حالت میں کارروائی کروں، تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اسی وقت لوگوں کو ساتھ لے کر اٹھیں۔ تو تقریباً 18,000 افراد ان کی بیعت کر چکے تھے، جن میں سے بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ نکلی، اور انہوں نے جا کر گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر دیا۔ اور اس وقت عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ بہت تھوڑے سے لوگ تھے، پولیس کے کچھ چند افیسر تھے اور کچھ عمائدین تھے کوفہ کے، تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور اس کو بڑی مشکل صورتحال نظر آئی کہ اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، لیکن وہ بڑا چلاک تھا، تیز تھا بڑا۔ تو اس نے عمائدین جو تھے شہر کے، ان کو کہا کہ تم باہر نکل کر اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہو کہ واپس چلے جائیں، جو اطاعت کرے گا ہماری اسے ہم انعام دیں گے، جو تنخواہیں لوگوں کو ملتی تھی عام، اس نے کہا کہ وہ بھی ابھی میں دے دیتا ہوں، پھر ہر ایک کو 100 دینار زیادہ میں دیتا ہوں، اور مزید انعام ہم دیں گے جو ہماری اطاعت کرے گا، اور جو بغاوت کرے گا اس کو ہم سخت سزا دیں گے۔ اور عمائدین کوفہ کو بھی لالچ دے کر کہا کہ ہر کوئی اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہے کہ وہ واپس چلے جائیں، ان کو قائل کریں، منائیں انہیں واپس جانے کے لیے۔ تو انہوں نے باہر آ کر اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو لالچ دیا کہ واپس چلے جائیں، تمہیں انعام ملے گا، اور تمہیں تنخواہیں تمہاری جو ہیں وہ ملیں گی، ابھی ادا کر دی جائیں گی، آج کی اصطلاح میں کہیں جی مزید بونس دیا جائے گا ساتھ، تو واپس چلے جائیں۔
تو یہ جب آ کر انہوں نے اعلان کیا تو حالت یہ ہوئی کہ اکثریت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی، صرف 25-30 آدمی ساتھ رہ گئے۔ تو اس حالت میں پھر مسلم بن عقیل نے اپنے آپ کو پھر چھپانے کی کوشش کی، کہیں چھپ جائیں۔ اب کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کچھ زخمی بھی تھے۔ تو ایک بوڑھی عورت کے گھر میں گئے، اسے نہیں پتا تھا مسلم بن عقیل ہیں، تو اس کے دروازے پہ جا کر بیٹھے۔ تو اس نے کہا کون ہے یہ آدمی مسلسل یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا اندر آ جائیں۔ انہوں نے پانی مانگا، اس نے پلایا، پھر بتایا انہوں نے میں فلاں ہوں اور یہ مسئلہ ہے، تو اس نے اپنے گھر میں ٹھہرا لیا۔ اس کے بیٹے کو جب پتہ چلا کہ یہ مسلم بن عقیل ہیں اور ابن زیاد نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو انہیں پکڑ کر لائے گا یا بتائے گا کہاں ہیں، تو جتنا خون بہا ہوتا ہے، دیت ہوتی ہے کسی آدمی کے قتل کی، اتنا انعام اسے دیا جائے گا جو بتائے گا ان کے بارے میں کہ کہاں ہیں۔ تو بیٹے نے جا کر بتا دیا کہ وہ ہمارے گھر میں ہے۔ تو اس نے آدمی بھیجے ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو مسلم بن عقیل کو جب پتہ چلا کہ اب پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح بزدلی سے ہتھیار ڈال دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ بڑے دلیر آدمی تھے، بہت بہادر شجاع، اور وہ نکلے، انہوں نے مقابلہ کیا، اور جتنے لوگ ابن زیاد نے بھیجے تھے ان سب کا وہ مسلسل مقابلہ کرتے رہے، اور ان پہ قابو نہیں وہ پا سکے، بہت زخمی ہوئے، دانت ان کے ٹوٹ گئے، چہرہ سارا زخمی، پھر بھی وہ مسلسل لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک سردار جس کو بھیجا تھا ابن زیاد نے، ابن اشعث، اس نے کہا کہ میں امان دیتا ہوں آپ کو، میری طرف سے امان ہے۔ تو پھر انہوں نے امان کا جب یقین دلایا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کیا۔ لیکن جب ابن زیاد کے سامنے پہنچے تو اس نے کہا کہ کوئی امان ومان نہیں ہے، اور ابن اشعث کو کہا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا تھا امان دینے کا؟ تو جب مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ اب مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو وہاں بھی ابن زیاد کے سامنے انہوں نے بڑی دلیری سے باتیں کی، بڑی شجاعت کے ساتھ۔ تو انہوں نے ابن اشعث جس نے امان دی تھی اسے کہا کہ تم بہرحال امان تو نہیں مجھے دلوا سکے، لیکن ایک کام یہ کرو کہ حسین کو پیغام بھجوا دو کہ یہاں کی صورتحال یہ ہے اور وہ کوفہ نہ آئے، کیونکہ مسلم بن عقیل پہلے صورتحال لکھ چکے تھے کہ اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے اور اب آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہ خط لکھ چکے تھے۔ تو اسی کے مطابق حضرت حسین یہاں تیاری کر رہے تھے۔ اور ایک اور شخص عمر بن سعد، جن کا آگے بھی کردار آئے گا حضرت حسین کی شہادت میں، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے، اور حضرت حسین سے ان کی رشتہ داری بھی تھی قریبی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کا خاندان تھا یہ۔ تو یہ بھی وہاں افیسر تھے، فوج کے افیسر تھے، اور انہیں اس وقت رے جو علاقہ ہے کران کا، اس کا گورنر بنا کے بھیجا جا رہا تھا۔ گورنری کے احکامات انہیں مل چکے تھے۔ تو ان کو بھی مسلم بن عقیل نے کہا کہ آپ بھی حضرت حسین کو یہ پیغام بھجوا دیں، قاصد بھیجیں کہ یہ صورتحال ہے، اور میرا بھی بتا دیں کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور وہ یہاں کا ارادہ نہ کریں، لوگ ساتھ چھوڑ چکے ہیں، انہیں دغا دیا، دھوکہ دیا ہمیں، تو یہ ایک کام آپ کریں، اور مجھے جب قتل کر دیا جائے تو میری لاش کو دفن کر دیں۔ تو اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو ان دونوں نے بہرحال قاصد بھیجے۔ اب یہ تو صورتحال تھی کوفہ کے اندر۔ یہاں مکہ سے جب یہ پیغام ملا ہے حضرت حسین کو مسلم بن عقیل کا کہ اتنے ہزار لوگوں نے بیعت کر لی ہے اور یہ صورتحال ہے، تو حضرت حسین نے مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ اور اس وقت جب تو حسین یہ پروگرام بنا رہے تھے تو جتنے بھی اکابر صحابہ ہیں یا جتنے بھی آپ کے قرابت دار ہیں، سب نے آپ کو روکا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا اور یہی کہا کہ کوفہ والے دھوکہ باز ہیں، غدار ہیں، یہ آپ کو چھوڑ دیں گے، بنو امیہ کے ساتھ مل جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روکا، جو آپ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، انہوں نے بھی روکا کہ آپ نہ جائیں، کوفہ والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔
اور انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں رکیں اور جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں انہیں کہیں کہ پہلے بنو امیہ کے گورنر کو وہاں سے نکالیں تو اس کے بعد آپ چلے جائیں. لیکن جب گورنر وہاں بنو امیہ کا ہے اور حکومت ان کی ہے، خزانہ ان کے پاس ہے، گویا کہ لوگوں کو وہ خرید سکتے ہیں پیسہ دے کر اور ڈرا سکتے ہیں، طاقت ان کے پاس ہے، تو اس حالت میں آپ جائیں گے تو لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ نہ جائیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی روکا کہ آپ نہ جائیں، اور حتیٰ کہ انہوں نے تو کہا کہ آپ یہاں رہیں مکہ کے اندر، یہاں اپنی حکومت کا اعلان کریں، لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. اور حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ کوفہ کی بجائے یمن چلے جائیں، یمن میں آپ کے حامی ہیں لوگ، وہاں آپ بیٹھ کر اپنی حکومت کی دعوت دیں، اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں میں بھی آپ اپنے دائی بھیجیں، لوگ بھیجیں، اور لوگ آپ کی بیعت کر لیں گے. آپ سے بہتر شخص اس وقت کوئی امت میں نہیں ہے، لوگ آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو حضرت حسین نہیں مانے. پھر آخر میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں، فیصلہ کر چکے ہیں، تو کم از کم اپنے اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیں. مجھے ڈر ہے کہیں آپ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے بیوی بچوں کے سامنے نہ قتل کیے جائیں، جس طرح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا. لیکن حضرت حسین نہیں مانے. آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر نے بھی روکا کہ آپ نہ جائیں. اسی طرح اور بھی جتنے بھی دانشور تھے، سمجھدار لوگ، سب نے روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ اہل کوفہ کے مزاج کو سب لوگ جانتے تھے کہ وہ لالچ میں پڑھ کر سب کچھ اپنا وہ ضمیر بیچنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی کوئی عہد نہیں، کچھ نہیں، اور حالات نے بھی بعد میں یہی ثابت کیا. لیکن حضرت حسین مصر رہے کہ نہیں میں نے جانا ہے. اور بالآخر 8 ذی الحجہ کو جب لوگ منا جا رہے تھے حج کے لیے نکلے تو حضرت حسین مکہ سے نکلے. تو آپ کے اپنے خاندان کے تقریباً 22 افراد آپ کے ساتھ تھے. آپ کے بھائی حضرت حسین حضرت علی کی اولاد میں سے جو دوسری بیویوں سے تھیں، ان میں سے آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، حضرت حسن کے بیٹے، دوسرے بھائیوں کے بیٹے، بنو ہاشم کے کچھ لوگ، 22 کے قریب آپ کے خاندان کے مرد تھے، پھر عورتیں اور بچے، اور ساتھ دوسرے لوگ بھی کچھ شامل ہو گئے. اور پھر راستے سے بھی کچھ لوگ ملتے گئے. مکہ سے جب آگے بڑھے تو ایک شاعر ملے مکہ سے نکلتے ہی، فرزدق مشہور شاعر ہیں، اور یہ اہل بیت کے حامی سمجھے جاتے تھے، بہت بڑے. ان سے حضرت حسین نے پوچھا، کوفہ سے آ رہے تھے، کیا حالات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. تو ان کا مشورہ بھی یہی تھا کہ آپ کوفہ نہ جائیں. لیکن حضرت حسین مصر رہے، سفر انہیں جاری رکھا. پھر راستے میں جب ایک جگہ پہنچے تو ایک شخص ملا کوفہ سے آتا ہوا. اس سے پوچھا وہاں کے حالات کیا ہیں؟ اس نے بتایا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور لوگ سارے، اور ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا، جن کے گھر میں مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے، اور سارے لوگ مل گئے ابن زیاد کے ساتھ. تو وہاں سے پھر حضرت حسین نے واپسی کا سوچا. لیکن وہاں مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے ساتھ، انہوں نے اصرار کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا، ہم کیوں واپس جائیں، ہم تو جا کر بدلہ لیں گے. تو جب انہوں نے اصرار کیا تو پھر حضرت حسین نے کہا کہ اگر تم جانے پہ اصرار کر رہے ہو تو اب تمہیں میں اکیلا چھوڑ دوں جانے کے لیے تو یہ اچھا نہیں ہے، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ. حالانکہ جو دیکھیں سیاسی معاملات ہوتے ہیں، ان میں جذبات کو نہیں دیکھا جاتا کہ جذبات کیا ہیں. سیاسی فیصلے بڑے تحمل سے، بردباری سے، سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں، محض ایک جذباتی کیفیت میں نہیں کیے جاتے. اب یہ تو ایک جذباتی کیفیت تھی، ظاہر ہے ان کے بھائی کو شہید کر دیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بدلہ لیں گے، ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. لیکن بدلہ کس سے جا کر لے رہے ہیں آپ؟ کو ایک شخص تو نہیں وہاں بیٹھا ہوا، وہاں حکومت ہے پوری، تو حکومت سے لڑنا ہے آپ نے. اور آیا حکومت سے لڑنے کی تیاری ہے آپ کے پاس؟ تیاری نہیں تھی بالکل. تو یہ ان کا ایک جذباتی فیصلہ تھا جنہیں سمجھایا جا سکتا تھا. اور پھر تاریخ پوری اس بات پہ گواہ ہے کہ
سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں تو ان میں کسی وقت آدمی کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور پھر پیچھے ہٹ کر آدمی دوبارہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ کسی وقت آدمی کو کسی چیز سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی ہے، پھر وہی اپنا مقصد آدمی حاصل کر لیتا ہے۔ تاریخ میں سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن یہاں جذبات سے کام لیا گیا، جذباتی وہ ماحول پیدا ہو گیا کہ نہیں ہم نے تو بدلہ لینا ہے ضرور، اور حضرت حسین چاہتے تھے واپس آنا، لیکن اس جذباتی کیفیت میں پھر انہوں نے بھی جذباتی فیصلہ کر دیا کہ نہیں میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہیں چھوڑ کر میں کیسے واپس جاؤں، تو پھر چل پڑے آگے جب پہنچے ہیں تو وہ دونوں قاصد جو عمر بن سعد نے بھی بھیجا تھا مسلم بن عقیل کے کہنے پہ وہ بھی آ گیا، اور دوسرا قاصد جو ابن اشعث نے بھیجا تھا مسلم بن عقیل ہی کے کہنے پہ، دونوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، دونوں نے قاصد بھیجے اور وہ دونوں قاصد مل گئے آ کر، اور انہوں نے پھر صورتحال وہی بتائی ساری کہ اس طرح انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور یہ صورتحال ہے۔ تو اب تو بہرحال آپ فیصلہ کر چکے تھے آگے جانے کا، تو آگے چلتے رہے۔ وہاں رپورٹیں مل رہی تھی پوری کہ حضرت حسین نکل چکے ہیں مکہ سے، اور یہ رپورٹ یزید کو بھی مل چکی تھی۔ جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا تو ان کا سر ابن زیاد نے یزید کے پاس بھیجا سر کاٹ کر، اور ساتھ پورا خط لکھا کہ کس طرح کی صورتحال تھی۔ تو یزید نے بڑی اس پہ خوشی کا اظہار کیا، ابن زیاد پہ بڑا راضی ہوا، اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ پہلے غلط فہمیاں تھیں تمہارے بارے میں، لیکن اب دور ہو گئی ہیں اور تم بہترین آدمی ہو۔ اور ساتھ ہی اس کو لکھا کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ حسین بن علی بھی مکہ سے نکل پڑے ہیں، تو مختلف راستوں میں اپنے آدمی بٹھا دو اور ناکے لگاؤ، تیاری کرو پوری جنگ کی۔ تو ابن زیاد نے فوراً مکہ کی طرف سے آنے والے جو راستے ہیں اس پہ مختلف فوج کے دستے بھیج دیے۔ تو سب سے پہلا دستہ جو 1000 افراد پہ مشتمل تھا بھیجا، وہ حر بن یزید کی قیادت میں تھا۔ یہ دستہ سب سے پہلے حضرت حسین کو ملا۔ تو انہوں نے حضرت حسین سے پوچھا کہ کدھر آپ آ رہے ہیں، کیوں؟ حضرت حسین نے بتایا کہ مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے اور خط لکھے ہیں اور ان کی دعوت پہ میں آیا ہوں۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ آپ کو ابن زیاد کی بیعت کرنی پڑے گی، یعنی یزید کی بیعت ابن زیاد کے ہاتھ پہ۔ تو یہاں صورتحال کا جب احساس ہوا حضرت حسین کو، تو یہاں پھر انہوں نے واپس جانے کی کوشش کی، لیکن اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ یہ فیصلہ پہلے ہونا چاہیے تھا، جب نہیں کیا گیا تو اب حر نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے، آپ ابن زیاد کے پاس چلیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں، اور گویا کہ یزید کی بیعت ابن زیاد کے ہاتھ پہ کریں، وہ جو چاہے آپ کے ساتھ سلوک کریں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میں نہیں کروں گا، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے واپس جانے دیں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دیں، سیدھا میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں شام اور میں اس سے اپنا معاملہ کر لیتا ہوں، یا مجھے سردوں کی طرف نکل جانے دیں، کافروں سے جا کر میں جہاد کروں، میں نہیں چاہتا مسلمانوں سے لڑوں۔ تو حر نے ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں مانی، اور اس نے آپ کو نہ واپس جانے دیا۔ جب بھی یہ واپسی کی کوشش آپ نے کی، مسلسل آگے وہ روک دیتے فوج والے جا کر، جس طرف بھی آپ چلتے وہ روک دیتے۔ تو طویل عرصہ، کافی دن اس طرح کی صورتحال رہی کہ آپ کو جدھر آپ رخ کرتے وہ روک دیتے، نہیں ادھر آپ نہیں جا سکتے، عراق مکہ کی طرف رخ کرتے روک دیتے، ادھر آپ نہیں جا سکتے، شام کی طرف رخ کرتے روک دیتے۔ تو یہاں تک کہ بالآخر پھر آپ نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، موجودہ جو کربلا کا میدان ہے یہی وہ جگہ، کہ یہاں آپ نے پڑاؤ ڈال لیا۔ اتنے میں پیچھے سے ابن زیاد نے 4000 فوج اور بھیج دی۔ جب اسے پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کل 72 آدمی تھے، سارے اپنے خاندان کے افراد اور دوسرے جو لوگ کچھ ساتھ ملے تھے آپ کے حامی، 72 آدمی تھے، باقی عورتیں اور بچے تھے سارے۔
تو دوسری فوج جو ابن زیاد نے بھیجی وہ عمر بن سعد کی قیادت میں تھی، یہی جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کافی کوشش کی عمر بن سعد نے کہ میں یہ کام نہ کروں، ابن زیاد کو کہا کہ مجھے نہ بھیجیں، مجھے یہ ذمہ داری نہ دیں، لیکن اس نے کہا کہ پھر آپ کو گورنر ہی نہیں ملے گی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک دن کی مجھے مہلت دیں۔ اب ایک طرف دنیا تھی، ایک طرف آخرت تھی، تو ایک دن کے بعد پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ دوسری طرف اگر یہاں حضرت حسین کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو گورنر ہی جا رہی تھی، اگر لڑتے ہیں تو گورنر ہی ملے گی۔ تو انہوں نے کہا میں ایک دن سوچتا ہوں۔ تو ایک دن سوچنے کے بعد پھر دنیا غالب آ گئی اور یہ فیصلہ کیا کہ میں تیار ہوں فوج کی قیادت کرنے کے لیے۔ اب اس دوران حضرت حسین کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو جب پتہ چل گیا کہ اب یہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے، تو وہاں حضرت حسین کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ان پہ ہم حملہ کر دیں، جو 1000 فوج ہے سامنے، ان سے لڑیں اور لڑ کر ہم واپس چلے جائیں، ان کو شکست دے دیں۔ اور بعض لوگوں نے بڑی عقل مندی کی بات کی، حالانکہ 1000 سے بھی لڑنا ممکن نہیں تھا، یہاں 72 آدمی تھے صرف، اور 1000 سے کیسے لڑتے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ان سے نہیں لڑیں گے تو پیچھے تو ہزاروں اور آ جائیں گے، تو پھر تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، تو ان سے لڑنا آسان ہے ان کے مقابلے میں کہ جو پیچھے فوج آ رہی ہے زیادہ بڑی، تو ہم واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اگر یہ نہیں جانے دیتے تو ہم لڑائی کرتے ہیں ان سے۔ لیکن حضرت حسین نے کہا کہ نہیں، میں کسی کے خلاف اقدام نہیں کروں گا، تلوار نہیں اٹھاؤں گا جب تک یہ لوگ خود مجھ پر حملہ نہ کریں۔ تو ابھی پہلا وہ دستہ وہیں تھا کہ پیچھے سے عمر بن سعد 4000 فوج لے کر پہنچ گئے۔ تو عمر بن سعد چونکہ پہلے بھی نہیں چاہتے تھے یہ کام کرنا، پھر حضرت حسین سے رشتہ داری بھی تھی، تو انہوں نے آج کی اصطلاح میں جو کہتے ہیں جی کچھ سیاسی مفاہمت کی کوشش کی، حضرت حسین سے بات چیت کی اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ چلیں ابن زیاد کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا اور آپ مان لیں اس کی بات۔ لیکن حضرت حسین نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں غلاموں کی طرح ابن زیاد کے پاس جاؤں، ہاں یزید کے پاس میں جانے کے لیے تیار ہوں اور اس سے بات چیت میں کر سکتا ہوں، لیکن ابن زیاد کے پاس میں نہیں جاؤں گا، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اور یا مجھے واپس جانے دیں۔ تو واپسی کا پیچھے سے اجازت نہیں تھی ابن زیاد کی طرف سے کہ واپس نہیں جانے دینا۔ تو اس طرح جتنی بھی کوششیں عمر بن سعد نے کی وہ کامیاب نہیں ہوئیں، لیکن وہ لڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ بالکل ٹالتے رہے۔ تو اس طرح جب طویل عرصہ اس پہ گزر گیا کہ کوئی شکل نہیں نکل رہی، تو پیچھے جو فوج کے اندر جو جاسوس چھوڑے ہوئے تھے ابن زیاد نے، انہوں نے ابن زیاد کو رپورٹ دی کہ عمر بن سعد تو روزانہ رات کو میٹنگیں کرتے ہیں حضرت حسین کے ساتھ جا کر فوجوں دونوں کے درمیان، اور پتہ نہیں کیا کیا ان میں باتیں ہوتی ہیں اور کچھ کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ابن زیاد نے پھر ایک اور شخص شمر ذی الجوشن کو بھیجا اور اسے کہا کہ ابن زیاد سے کہو کہ فوراً کارروائی کرے، جنگ کرے، ورنہ اس سے فوج کی قیادت تم لے لو اور عمر بن سعد کی گردن اڑا دو۔ تو شمر جب آیا تو آ کر یہ پیغام دیا عمر بن سعد کو کہ یہ آرڈر ہے کہ آپ یا تو جنگ کریں یا پھر فوج کی قیادت سے آپ دستبردار ہیں۔ تو اس طرح کی حالت میں پھر عمر بن سعد جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ اس وقت تقریباً عصر کا وقت تھا، تو وہ اسی وقت حملہ کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت حسین اس دوران مسلسل ان کو، کوفہ والوں کو سمجھاتے رہے، کئی خطبے آپ نے دیے، ان کے سامنے آ کر تقریریں کی، ان کو بتایا کہ تم ہی لوگوں نے مجھے بلایا ہے، اور سارے خطوط ان کے سامنے رکھے، یہ تمہارے خط ہیں جو تم نے لکھے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے خط لکھے ہوئے تھے ان میں بہت سارے لوگ سامنے موجود تھے فوج کے اندر، اور انکار کر رہے تھے کہ نہیں ہم نے تو نہیں خط لکھے، ہم نے تو نہیں بلایا آپ کو۔ اور حضرت حسین ان کے خط دکھا رہی ہے، تمہارا خط ہے فلاں ابن فلاں، یہ تمہارا خط ہے، یہ تم نے لکھا، آ کر دیکھ لو یہ۔ لیکن وہ کہہ رہے تھے ہم نے تو نہیں بلایا آپ کو، انکار کر دیا انہوں نے۔ اور اب یہ کہ صرف یہ نہیں کہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اب قتل کرنے کے لیے تیار ہیں سارے کھڑے، جنہوں نے خود بلایا تھا۔ یہ صورتحال اس طرح کی بن چکی تھی۔ تو عصر کے وقت جب ابن سعد پہ دباؤ پڑا کہ حملہ کریں،
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو آپ نے کوشش کی کہ انہیں کل تک کے لیے ٹال دو. تو آپ نے اپنے نمائندے کو بھیجا کہ ان سے بات چیت کریں اور انہیں کہیں کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دیں، کل ہم دیکھیں گے، کل فیصلہ اپنا بتائیں گے تمہیں. تو فیصلہ تو پتہ تھا آپ کو، کیا آپ ان کی بات تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ لیکن ان کو یہی تاثر دیا کہ ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ تم جو باتیں کہتے ہو کہ ابن زیاد کے پاس چلے جائیں تو ہمیں ایک دن کی مہلت دیں، کل بتائیں گے تمہیں کہ کیا کرنا ہے. اور مقصد آپ کا یہ تھا کہ کل تک کے لیے مہلت مل جائے. اور اس میں آپ چاہتے تھے کہ جو عام لوگ کچھ آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، جن کو پتہ نہیں تھا اس طرح کی صورتحال پیدا ہونے والی ہے، ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ رات کے اندھیرے میں چلے جائیں، اور بھی جو لوگ نکل کر جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. اس لیے کہ یہ لوگ تو صرف حضرت حسین کو شہید کرنا چاہتے تھے، باقی لوگوں سے تو ان کی غرض نہیں تھی. تو اس طرح کوشش کر کے انہوں نے ٹال دیا کہ کل تک کی مہلت دیں. تو پھر اس رات میں آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس لیے کہ تم میں کوئی نہیں روکے گا، یہ لوگ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو عام عوام جو کچھ ساتھ چلے آئے تھے وہ تو رات کے اندھیرے میں چلے گئے واپس. پھر آپ نے اپنے خاندان والے جو لوگ تھے، بنو ہاشم کے کچھ لوگ یا آپ کے دوسرے بھائیوں کے کچھ بیٹے رشتہ دار، ان کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. اور اس لیے کہ غرض ان کو آپ لوگوں سے نہیں ہے، مجھ سے ہے، تو اس لیے آپ چلے جائیں. تو پھر ان میں سے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو یہاں دشمنوں کے سامنے چھوڑ کر چلے جائیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لڑیں گے. تو اس طرح پھر صبح جب قاصد دوسری طرف سے آیا، کیا فیصلہ ہے؟ تو انہیں فیصلہ تو وہی تھا جو پہلے تھا، بتا دیا گیا کہ نہیں، ہم ابن زیاد کی بیعت نہیں کریں گے. تو اب کوئی شکل اور نہیں بچی سوائے اس کے کہ اب جنگ ہو، کہ حضرت حسین ابن زیاد کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی یزید کی بیعت ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کر کہ اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالے کریں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسری طرف سے اس سے کم کوئی بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر بھی حضرت حسین نے حکم دیا کہ ہماری طرف سے کوئی ابتدا نہیں ہوگی، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم کسی پہ حملہ نہیں کریں گے. اور اسی دوران انہوں نے آرڈر آ گیا باہر پیچھے سے ابن زیاد کا کہ پانی بھی بند کر دیں. دریا فرات قریب تھا تو پانی بھی 1-2 دن پہلے پانی بھی بند کر دیا گیا کہ ان کو پانی نہ پینے دیا جائے. تو آپ اندازہ کریں کہ یعنی اس عرصے میں آدمی حیران ہوتا ہے ویسے کہ کیا حال ہو گیا ہے لوگوں کا، کہ وہ کام کہ جو کافروں کے ساتھ بھی کوئی مسلمان نہیں کرتا، اس طرح کی حرکتیں اب کس کے ساتھ کی جا رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، آپ کی اولاد، ان کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں. اور یہاں آدمی جب تاریخ کا یہ حصہ پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا تھا اس امت کو. تو حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو اکثریت یہاں جو تھی ان لوگوں میں جو حضرت حسین کو شہید کر رہے تھے اور اس فوج میں تھے جس نے قتل کیا، یا اس وقت کوفہ کے اندر بہت سارے، یہ کوئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، یا ان کے بعد جو ان کی اولادوں میں سوائے عمر بن سعد کے اور اس طرح کے لوگ نہیں تھے سارے. یہ اب عام وہ قبائل تھے کہ جو پورے قبیلے فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، جن کی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ 60 سال گزر چکے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، خلافت راشدہ کا پورا دور گزر گیا، پھر معاویہ بن ابی سفیان کے 20 سال. تو اب 20 سالوں میں کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو اب وہ تربیت یافتہ لوگ نہیں تھے جن کا اعلیٰ کردار اور جو بڑے اچھے مسلمان. تو یہ لوگ اب تھے قبائلی، جن میں قبائلی عصبیتیں بھی تھیں، جن کو لالچ بھی دیا جاتا تھا، پیسوں کا لالچ، حکومت کا لالچ. تو کوفہ میں اسی طرح کے یہ سارے قبائل تھے
تو ان میں سے ہر قبیلہ اب کوشش کر رہا تھا کہ حکومت میں ہمارا اثر و رسوخ بڑھے، ہمیں زیادہ اہمیت دی جائے، تو اس لیے ہر ایک کوشش کرتا کہ ہم کوئی حکومت کی ایسی خدمت انجام دیں کہ جس کی وجہ سے ہماری اہمیت بڑھ جائے اور ہمیں زیادہ قرب حاصل ہو جائے، اور خواہ وہ قرب جو ہے وہ نواسہ رسول کو شہید کر کے حاصل کیا جائے۔ تو یہ تھی سوچ۔ ایک شخص آیا حضرت حسین کے سامنے اور آ کر عصر کے وقت آ کر کہتا ہے حسین دیکھیں کتنا بہترین پانی نظر آ رہا ہے اس وقت فرات کا، اور دیکھیں آسمانی رنگ اور کتنا خوبصورت پانی ہے، لیکن تم ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے یہاں سے۔ اگر پانی روکا ہوا ہے تو حرکتیں دیکھیں کہ آ کر کس طرح کی جا رہی ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تمہیں پیاسا مارے۔ اور اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو یہ پانی مانگتا تھا، پیتا جاتا تھا، اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، پیتا جا رہا پیاس نہیں بجھ رہی، پیتا جا رہا پیاس نہیں بجھ رہی، پانی پی پی کے مر گیا۔ تو یعنی کن لوگوں کا پانی بند کیا جا رہا ہے، کن کو پیاسا مارا جا رہا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے یہ صورتحال پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر۔ لیکن میں نے کہا کہ اصل وجہ یہ تھی، ساری جو آپ تحقیق کریں، غور کریں تو سارا کچھ یہ کیا ہے کہ یہ قبائل ہیں، ریوڑ کے ریوڑ آگے اسلام میں، اور اس کے بعد فتوحات شروع ہوئیں، انہوں نے بہادری بھی کی، فتوحات میں حصہ لیا، کارنامے بھی انجام دیے، لیکن اس میں بھی کافی یہ تھا کہ قبیلے کا نام بلند ہوگا، فلاں قبیلہ ادھر لڑ رہا ہے، ادھر لڑ رہا ہے۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال تھی، انہی قبائل ہی کو آگے بڑھائے گا، جن میں بنو تمیم تھے، بنو حوازن تھے، بنو ثقیف تھے، فلاں فلاں اس طرح کے مختلف قبائل۔ تو بالآخر انہوں نے دوسرے دن پھر باقاعدہ حملہ کر دیا حضرت حسین پہ۔ جب حملہ کیا تو پھر آپ نے بھی آگے سے اپنے جو ساتھی تھے ان کو کہا کہ کارروائی کریں، اور مقابلہ ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی طرف سے بھی، اور جتنے لوگ یہاں شہید ہوئے حضرت حسین کے، اس سے زیادہ ادھر قتل ہوئے دوسری طرف، یہاں 72 شہید ہوئے، وہاں میرا حال 80 کے قریب تعداد تھی جو ابن زیاد کے لشکر میں سے قتل ہوئے۔ تو جب ایک ایک کر کے سارے شہید ہوتے گئے، ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، حضرت حسین اکیلے بچے ہیں، تو اب عمرو بن سعد یا ان کی کوشش تھی کہ ہمارے ہاتھوں یہ کام نہ، ہر کوئی یہ بھی کوشش کر رہا تھا فلاں آدمی آگے بڑھے، میں وہ شخص نہ ہوں جو حضرت حسین کو شہید کروں، تو ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس حالت میں پھر شمر ذی الجوشن جو قبیلہ بنو حوازن کا ایک فرد تھا، جس کو ابن زیاد نے بھیجا تھا ابن سعد پہ بھی دباؤ ڈالنے کے لیے، وہ آگے بڑھا، اور اس نے پھر ابن سعد کو کہا کہ تم آگے نہیں بڑھ رہے اور تم کچھ نہیں کر رہے۔ تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تیر مارا، جس سے آپ زخمی ہوئے، گر پڑے، اور اس وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ پیاس کی وجہ سے آپ بالکل بے حال ہو چکے تھے، اور سامنے آپ کے سارے گھر کے افراد سارے شہید ہو چکے ہیں، بیٹے اور بھائی اور بھتیجے، اور تو کس طرح کی کیفیت ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر سنان بن انس ایک بدبخت شخص تھا جس نے جا کر آپ کو مزید آپ پہ وار کیے، آپ کو شہید کیا، پھر آپ کا سر کاٹا۔ اور پھر ابن زیاد کا یہ بھی آرڈر تھا کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا جائے تو آپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائیں، پمال کیا جائے لاش کو۔ تو بعض روایتوں میں تو یہ کہ صرف حضرت حسین کا سر کاٹ کر لے جایا گیا، اور بعد میں یہ ہے کہ سارے جتنے شہداء تھے سب کے سر کاٹ لیے گئے۔ اور پھر یہاں اکتفا اس پہ نہیں کیا گیا کہ صرف حضرت حسین کو شہید کریں، بلکہ آپ کے جو اہل بیت تھے، عورتیں اور بچے، ان پہ حملہ کیا، عورتوں کو لوٹ لیا گیا، حتیٰ کہ چادریں تک سروں سے لوٹ لی گئیں۔ یہ سلوک کافروں سے بھی مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا کسی جنگ میں، کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا، اور مسلمان ہمیشہ اس پہ عمل کرتے رہے کہ میدان جنگ میں کوئی عورت آگے آ بھی جائے تو عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا۔
تو لوٹ لیا گیا خیموں کو، باقاعدہ آگ لگا دی گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب دیکھیں کہ خاندان کو جو عورتیں اور بچے ہیں ان سب کو قیدی کی حیثیت سے اب لے جایا جا رہا ہے ابن زیاد کے پاس۔ اس میں صرف آپ کی اولاد میں سے علی بن حسین بچے جو بالغ تھے، بڑے تھے اور بیمار تھے اس وقت، انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا اور اس وجہ سے بچ گئے، ورنہ انہیں بھی شہید کر دیا جاتا۔ حضرت حسن کے صاحبزادے کئی اس میں شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے عون اور محمد شہید ہوئے، حضرت حسین کے بھائیوں میں جو حضرت علی کی دوسری بیویوں میں سے تھے ان میں عبداللہ، محمد، جعفر، عثمان، ابو بکر۔ اب یہاں یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کا عموماً ذکر نہیں کیا جاتا کہ حضرت علی کی اولاد میں ابو بکر نام ہے، بیٹوں میں جو شہید ہوئے ہیں کربلا میں ابو بکر، عثمان اور عمر بھی ہیں، لیکن عمر شہید نہیں ہوئے کربلا میں۔ ابو بکر شہید ہوئے ہیں حضرت حسین کے ساتھ، حضرت عباس حضرت علی کے بھائی، حضرت علی کے بیٹے شہید ہوئے ہیں حضرت حسین کے بھائی کربلا میں، عثمان شہید ہوئے ہیں حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کے بھائی کربلا میں، عبداللہ شہید ہوئے ہیں، جعفر شہید ہوئے ہیں، محمد شہید ہوئے ہیں، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں سارے۔ اور حضرت حسن کی اولاد میں ان کے بیٹے قاسم اور ایک دو بیٹے ان کے شہید ہوئے ہیں۔ تو اس طرح 22 افراد جو تھے وہ یا تو حضرت علی کے بیٹے ہیں یا حضرت حسین کے بیٹے ہیں، حضرت حسن کے بیٹے ہیں یا حضرت علی کے پوتے ہیں یا قریبی عزیز ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ 22 افراد گویا کہ اہل بیت میں سے تھے، حضرت علی کی حضرت حسن کی اولاد میں سے، اور باقی جو تھے وہ دوسرے عام آپ کے حامی تھے، مددگار تھے۔ یہاں ایک عجیب چیز جو ہے کہ یہ شخص جس کا میں نے ذکر کیا پہلے، حر بن یزید، جس نے حضرت حسین کو سب سے پہلے آ کر روکا اور واپس نہیں جانے دیا، اس کو جب پتہ چلا کہ اب صورتحال نے کیا شکل اختیار کر لی ہے اور معاملہ تو حضرت حسین کے قتل تک پہنچا ہوا ہے، تو اس نے ابن سعد جو کمانڈر تھے اور شمر ذل جوشن وغیرہ انہیں سمجھایا کہ دیکھو حضرت حسین جو چیزیں پیش کر رہے ہیں بڑی معقول باتیں ہیں، یزید کے پاس جانے دو انہیں، جا کر معاملہ اپنا طے کر لیں، یا واپس چلے جانے دو، یا سردوں کی طرف جانا چاہتے ہیں چلے جانے دیں۔ تو یہ باتیں تو وہ ہیں کہ اگر کوئی کافر بھی تمہارے سامنے یہ باتیں پیش کرتا تو تم اسے بھی قبول کر لیتے، لیکن نواسہ رسول تمہارے سامنے یہ باتیں پیش کر رہے ہیں اور تم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ شخص جو ہے، یہ پھر جب اس نے دیکھا کہ جنگ ہی اب راستہ ہے اور جنگ ہی ہونے والی ہے، تو عین جنگ سے پہلے یہ حضرت حسین کے لشکر میں چلا گیا، اور جب گیا تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی سمجھا شاید حملہ کرنے جا رہا ہے، اور حضرت حسین کے لشکر میں بھی لوگوں نے سمجھا کہ حملہ کرنے آ رہا ہے، لیکن قریب پہنچ کر اس نے اپنے ہتھیار پھینکے اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے دفاع میں لڑوں گا، کیونکہ اسے احساس ہوا اپنی غلطی کا کہ میں نے سب سے پہلے غلطی کی اور میں نے روکا حضرت حسین کو واپس جانے سے، اور اگر اس وقت میں واپس جانے دیتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ تو اس لیے اس نے یہ کہا کہ میری اب غلطی کا کفارہ یہ ہے کہ میں حضرت حسین کا ساتھ دوں اور ان کی طرف سے لڑوں ان کی حفاظت کرتے ہوئے۔ تو سب سے پہلا شخص جو حضرت حسین کی طرف سے شہید ہوا وہ یہی حر بن یزید تھا، سب سے پہلے ان کی طرف سے جو میدان میں آیا، اور پھر آ کر سامنے پھر اس نے عراقیوں کو سمجھایا کہ تم ظلم کر رہے ہو، اور واپس چلے جانے دو حضرت حسین کو، حجت ان پہ پوری کی، لیکن جب نہیں مانے تو پھر اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے لڑتا ہوں، اور یہ لڑتے ہوئے شہید ہوا، اور اس کے بعد پھر عام جنگ ہوئی اور دوسرے لوگ شہید ہوئے۔ پھر ابن زیاد کے پاس جب حضرت حسین کا سر بھیجا گیا اور عورتیں اور بچے بھیجے گئے، تو اس نے بھی عورتوں اور بچوں سے بدترین سلوک کیا، جیسے کسی غلاموں سے کیا جاتا ہے،
عام دشمنوں کے قیدی جیسے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. حضرت زینب حضرت حسین کی بہن ساتھ تھیں. انہوں نے اچھا جرأت سے جواب دیا اس کو میں ہر بات کا. تو ابن زیاد نے وہاں یہ بھی کوشش کی کہ علی ابن حسین کو بھی قتل کر، ان کے قتل کا حکم دے دیا. اسے پتہ چلا کہ یہ بالغ ہیں اور بڑے ہیں اور زندہ بچے ہوئے ہیں، تو اس نے حکم دیا ان کو بھی قتل کر دیں. اس کے سامنے جب پیش ہوئے تو حضرت زینب پھر لپٹ گئی ان کے ساتھ علی بن حسین کے. انہوں نے کہا کہ اگر انہیں قتل کرنا ہے تو مجھے بھی ساتھ قتل کریں. تو پھر ابن زیاد نے یہ فیصلہ بدل دیا، ورنہ وہ علی بن حسین کو بھی شہید کر دیتا کہ جن سے پھر آگے حضرت حسین کی ساری نسل چلی. اور پھر ان کو سب کو قیدیوں کی حیثیت سے شام بھیجا گیا یزید کے پاس. اور وہاں بہرحال تاریخ میں دو طرح کی اس میں ہیں چیزیں کہ ایک تو یہ کہ یزید نے اچھا سلوک کیا اور ان کو جو مال ان کا لوٹا گیا تھا وہ بھی واپس کیا اور افسوس کا اظہار کیا، اور کہ اگر میں وہاں ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اور ابن زیاد اگر یہ کام نہ کرتا تو پھر بھی میں اس پہ راضی تھا، اسے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس طرح کے وہ سیاسی بیان جیسے ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کے سیاسی بیان دیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یزید نے اتنے بڑے ظلم پہ کہ نواسہ رسول اور ان کے پورے ساتھیوں اور خاندان کو اس طرح شہید کرنا، اتنا بڑا ظلم، کیا اس پہ ابن زیاد کو معزول کیا؟ اس کے کسی اور افسر کو معزول کیا؟ حالانکہ آج آپ دیکھیں کہ اگر کوئی حکومت یہ کہے کہ ہم نے آرڈر نہیں دیا، یہ فلاں پولیس افیسر نے خود آئی جی نے کارروائی کروا دی، یہ گولی کا آرڈر دے دیا، ہم نے تو نہیں کہا تھا، تو کم از کم اس طرح کا اگر بہت بڑا حادثہ ہو تو پھر کسی کو معزول تو کیا جاتا ہے، کسی کیس چلایا جاتا ہے، معزول کیا جاتا ہے، کوئی کارروائی کی جاتی ہے. لیکن کوئی کسی قسم کی کوئی کارروائی کسی کے خلاف نہیں کی گئی. صرف زمانے اتنا کہہ دیا گیا کہ بس جی اگر میں وہاں ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اور ابن زیاد سے میں ویسے بھی راضی ہو جاتا. تو ابن زیاد جو ہے اس کو مزید نوازا گیا، پہلے سے بھی زیادہ اس کی اہمیت بڑھ گئی. لیکن یہ حادثہ اتنا بڑا تھا کہ یہ ہو تو گیا، لیکن جب ہو چکا تو پھر آنکھیں کھلی لوگوں کی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. کرنے والوں کی بھی، جو حضرت حسین کا ساتھ نہیں دے سکے تھے کوفہ والے. ایک تو وہ تھے نا جو لڑنے کے لیے آئے، دوسرے وہ تھے جو لڑنے کے لیے نہیں آئے لیکن آپ کو بچا بھی نہیں سکے، حفاظت بھی نہیں کی، انہوں نے آپ کی مدد نہیں کی جبکہ بلایا تھا آپ کو. تو عالم اسلام پہ اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے، اور وہ اثرات ایک تو ہیں فوری جو مرتب ہوئے ہر جگہ، اور ایک پھر وہ اثرات ہیں جو پوری تاریخ میں مرتب ہوئے اور آج تک ہو رہے ہیں اور آگے تک ہوں گے سارے. تو تاریخ جو ہے اس پہ اس حادثہ نے گہرا اثر ڈالا، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا رخ بدلنے میں اور تاریخ میں آگے جو واقعات ہوئے یا حادثات جو ہوئے یا مختلف سیاسی گروہ جو بنے یا مذہبی گروہ جو بنے، تو ان سب پہ اس حادثہ نے بنیادی اثر کیا. اور یہ حادثہ ان ساری چیزوں پہ اثر انداز ہوا، اور اس حادثہ نے عالم اسلام کو اس وقت اس طرح کر دیا کہ گویا کہ سب لوگ ایک غم کی کیفیت میں ہیں، اور کہ کیا ہو گیا ہے کہ اس حد تک امت کا پہنچ چکی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. تو اس کا فوراً ریاکشن ہوا. وہ ریاکشن کوفہ کے اندر بھی ہوا، وہ عراق کے اندر بھی ہوا، وہ حجاز کے اندر بھی ہوا، سوائے شام کے، کیونکہ شام والے تو مکمل طور پہ بنو امیہ کے حامی تھے، اور وہ تو انہیں تو گویا کہ فخر تھا، اس بات پہ فخر تھا کہ ہم نے حسین کو شہید کیا ہے، اور گویا کہ وہ بنو امیہ کے مخالفین کو ہم نے کچل دیا اور ختم کر دیا. ان کی سوچ تو یہ تھی. سوائے وہاں جو کچھ نیک لوگ تھے، صحابہ رسول میں سے تھے جو، ورنہ باقی سب قبائل تھے جو بنو امیہ کے ساتھ تھے، اور انہیں دنیاوی مراحت مل رہی تھیں، وظیفے مل رہے تھے،
جاگیریں ملی ہوئی تھیں، قبائلی سرداروں کو خوش کیا ہوا تھا، تو وہ تو اپنی بقا سمجھتے تھے اب کہ ہماری بقا بنو امیہ کے ساتھ ہے، بنو امیہ کی حکومت ہے تو ہم نوازے جائیں گے، یہ حکومت ختم ہوگی تو پھر تو یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ لیکن باقی جو پورا عالم اسلام ہے، حجاز اور عراق، یہاں لوگ انتہائی غم اور صدمے کی کیفیت میں تھے۔ تو اس کا فوری جو نتیجہ نکلا جلد ہی چند مہینوں میں، وہ یہ کہ عراق میں تو فوری نہیں، چند مہینوں میں بغاوت نہیں ہوئی، لیکن حجاز کے اندر بغاوت ہو گئی یزید کے خلاف۔ مکہ میں عبداللہ ابن زبیر نے بغاوت کر دی اور مکہ میں انہوں نے حکومت قائم کر لی، اور مدینہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی یزید کے خلاف، اور عبداللہ ابن حنظلہ مشہور صحابی جن کو غسیل ملائکہ کا لقب دیا جاتا ہے، جنگ احد میں جو شہید ہوئے حنظلہ، ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن حنظلہ، اہل مدینہ نے ان کی بیعت کر لی۔ تو اب مدینہ بھی نکل گیا یزید کے ہاتھوں اور مکہ بھی نکل گیا۔ تو یزید نے انتقام لینے کے لیے، اہل مدینہ کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر شام سے بھیجا۔ مسلم بن عقبہ ایک کمانڈر تھا اس کی قیادت میں، اور اس لشکر کو حکم دیا باقاعدہ کہ اہل مدینہ کی اس بغاوت کو کچلنے کے بعد 3 دن تک مدینہ میں تمہیں اجازت ہے پورا قتل عام کرو اور لوٹو مدینہ کو، 3 دن تک قتل عام کرو اور لوٹو۔ تو یہ لشکر جب مدینہ پہنچا، تو یہاں بھی دیکھیں تاریخ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، کہ اب یہاں جب بغاوت اہل مدینہ نے کی تو بنو امیہ کے 1000 آدمی مدینہ کے اندر تھے، جن میں مروان اس کے بیٹے سارے موجود تھے، اور ان کو انہوں نے قید کر دیا تھا، مروان کے گھر میں محصور تھے سب۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ بنو امیہ کا سلوک اہل بیت کے ساتھ، اور اہل بیت کا سلوک دیکھیں کہ جب مروان اس طرح گرفتار تو نہیں، محصور ہو گیا اور اسے خطرہ نظر آیا، تو اس نے اپنے بیوی بچے جو ہیں وہ علی ابن حسین کے حوالے کیے، امام زین العابدین جنہیں کہا، ان کے حوالے کیے کہ میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ تو وہ تیار ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا، انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں حفاظت کروں گا تمہارے بچوں کی یہاں۔ تو علی بن حسین تیار ہو گئے، باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا، پورے خاندان کے ساتھ ان کے والد سب کو شہید کیا گیا، وہ تیار ہو گئے کہ اس کے بچوں کی حفاظت کے لیے، انہوں نے کی حفاظت۔ تو یہاں اہل مدینہ سے جو غلطی ہوئی کہ بنو امیہ کے یہ 1000 آدمی جو ہیں، ان کو انہوں نے مدینہ ہی میں کسی جگہ محصور رکھنے کی بجائے ان کو مدینہ سے نکال دیا، اور مدینہ سے نکالتے ہوئے عہد لیا کہ ہم تمہیں نکال رہے ہیں اس عہد کے ساتھ کہ تم فوج کو جو آ رہی تھی شام سے اس کو ہماری اندر کی کوئی خبریں نہیں بتاؤ گے، خفیہ جنگی تیاریوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بتائیں گے، ہمیں چھوڑ دیں۔ اب کس سے عہد لے رہے ہیں اور کون عہد پورا کرے گا؟ یہ فوج نکلی آگے، بنو امیہ کے یہ لوگ نکلے، آگے لشکر آ رہا تھا، اور اس لشکر کو انہوں نے ساری خفیہ تیاریاں اندر کی بتا دی، اور عبد الملک بن مروان نے پورا طریقہ بھی بتا دیا کہ جنگ ایسے کرنی ہے، یہاں سے حملہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، پوری پلاننگ کر کے بھی دے دی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی پلاننگ کے مطابق جو عبد الملک بن مروان نے کر کے دی، وہ اندر جانتا تھا ساری ان کی تیاریاں کیا ہیں، سارا کچھ کدھر کون ہے، وہ سارا کچھ بتا دیا۔ اسی طریقے سے حملہ کیا اس فوج نے، اور اہل مدینہ بڑی شجاعت سے لڑے، کئی دن انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن بہت بڑی فوج تھی شامی، اور شکست ہوئی اہل مدینہ کو، اور جنگ میں بھی بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، کئی صحابہ، ان کی اولادیں، اور پھر اس کے بعد 3 دن تک مدینہ میں قتل عام کیا اس فوج نے، ہر گھر میں گھس کر عورتوں کی عزتیں پامال کی، مال لوٹا، اور جو آدمی ملا اسے شہید کیا، حتیٰ کہ کئی بڑے بڑے صحابہ اس وقت موجود تھے مدینہ کے اندر، ان کو شہید کیا، یا کم از کم کسی کو اگر چھوڑا شہید نہیں کیا تو ان کی توہین کی، اور
انتہائی برا سلوک کیا ان کے ساتھ، تو 3 دن تک اجازت دی گئی تھی فوج کو کہ لوٹیں، حالانکہ مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے شہری آبادی پہ کسی جگہ اس طرح سلوک کیا ہو، کسی فتح کے دوران یا دشمن پہ کامیابی حاصل کرنے کے دوران کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن کسی کافر کے ساتھ بھی مسلمانوں نے یہ سلوک کیا ہو کہ یہ حکم دیا جائے کہ عام شہریوں کو جا کے وہاں قتل کرو۔ ٹھیک ہے، جنگ میں جو لوگ آگے آئے ہیں انہی کے ساتھ جنگ کی جائے گی، وہی قتل ہوں گے، لیکن فتح کے بعد عام گھروں میں گھس کر لوگوں کو قتل کرنا اور شہر میں لوٹ مار کرنا اور بدکاریاں کرنا، اور یہ مثال اس کی اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی کہ کافروں کے ساتھ بھی یہ کیا ہو۔ اور یہاں عام لوگ نہیں ہیں، شہر کون سا ہے؟ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی صحابہ رسول کا شہر، مسلمان جو سب سے بہترین شہر ہے، سب سے بہترین لوگ ہیں جہاں، اس شہر میں اور ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ تو یہ یزید کا جو عمل ہے یہ اس سے بھی بدتر ہے، واقعہ کربلا سے بھی، واقعہ حرہ اس کو کہتے ہیں، مدینہ کا واقعہ حرہ کے نام سے، یہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے اور اس سے بھی بڑا ظلم ہے یہ جو کچھ مدینہ کے اندر کیا گیا۔ اور پھر یہ فوج مدینہ میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہاں فتح حاصل کر کے، لیکن یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہاں یزید نے یہ مسلم بن عقبہ کو یہ حکم دیا تھا کہ علی بن حسین کو کچھ نہیں کہنا، حضرت حسین کے بیٹے جو بچ گئے تھے کربلا میں، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس معاملے سے الگ رہے بالکل، کیونکہ وہ اتنے وہ ظلم دیکھ چکے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے اور پورے خاندان کا قتل اور اتنی بڑی مصیبت کہ وہ پھر اپنی پوری زندگی سیاست سے الگ رہے بالکل، اور کسی اس طرح کے معاملے میں انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ جو بھی لوگ اٹھے حکومت کے خلاف بغاوت کی، نہ انہوں نے کسی کا ساتھ دیا نہ کسی میں حصہ لیا، کنارہ کش رہے وہ۔ تو چونکہ وہ کنارہ کش تھے، یزید کو پتہ تھا، تو اس لیے ان کے لیے اس نے کہا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، یعنی قتل نہیں کرنا، تو باقی تو یہ تھا کہ جو بھی آئے اسے قتل کر دو۔ تو پھر یہ فوج مکہ کی طرف بڑھی، مکہ کا محاصرہ جا کر کیا اس فوج نے، عبداللہ ابن زبیر تھے وہاں، اور وہاں باقاعدہ سنگ باری شروع کی گئی۔ منجنیقیں اس وقت کی شکل ہوتی توپ کی، جس سے پتھر پھینکے جاتے تھے اور جس سے کعبے کو بھی کچھ نقصان پہنچا۔ تو یہ محاصرہ جاری تھا کہ یزید مر گیا اسی دوران۔ تو اب یہ کمانڈر جو تھا مسلم بن عقبہ یہ بھی مر گیا محاصرے کے دوران ہی، اور اب حسین بن نمیر نیا کمانڈر تھا یزیدی فوج کا۔ اور اس نے جب دیکھا کہ یزید اب مر گیا ہے، اور یزید کا بیٹا تھا معاویہ، وہ ابھی تقریباً 23 سال کا تھا، تو وہ تھا ولی عہد، یزید کے بعد حکومت اسے دی گئی، لیکن وہ ایک نیک نوجوان تھا، صالح تھا۔ اس نے جو حالات دیکھے کہ اس کے باپ نے جو ظلم کیا ہے حضرت حسین کی شہادت اور مدینہ میں جو کچھ کیا، اور اب کعبے پہ حملہ جاری ہے، اور یہ صورتحال دیکھ کر اس نے حکومت لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اس کے بعد اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، گھر میں اپنے گھس گیا، اور وہیں اس کی وفات ہو گئی کچھ عرصے بعد۔ تو اب گویا کہ یزید کے خاندان میں کوئی حکومت لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، دستبرداری کا اعلان کر دیا اس نے خود اپنی، کوئی بنو امیہ کا کوئی حکمران نہیں ہے اب۔ تو اس کمانڈر نے جب دیکھا کہ بنو امیہ کا کوئی حکمران نہیں ہے اور کوئی اور دعوے دار بھی نہیں اٹھا، تو اس نے عبداللہ ابن زبیر کو پیشکش کی کہ میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ہم سب لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں، اور آپ شام چلیں، وہاں بھی سب لوگ آپ کی بیعت کر لیں گے تو آپ خلیفہ بن جائیں۔ لیکن یہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر جو تھے ان سے ایک سیاسی غلطی ہوئی، یہاں بھی وہ جذباتی معاملہ تھا، اور سیاست میں جذباتی معاملے نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، تم نے جو ظلم کیا ہے، ظلم تو ہوا تھا بہرحال کوئی شک نہیں، مدینہ میں جو کچھ کیا تھا انہوں نے ظلم، تو انہوں نے کہا کہ شامیوں نے جو ظلم کیا ہے، جب تک اس ظلم کا بدلہ نہ لیا جائے اور ایک ایک حجازی کے مقابلے میں 10 شامی نہ ہم قتل کریں، ہم نہیں ایسے تم سے کوئی صلح کریں گے۔ اب انتقام کا مسئلہ آ گیا کہ ہم انتقام لیں گے، اور پھر حجازی اور شامی اس طرح کی صورتحال۔
تو حسین بن نمیر نے کافی کوشش کی انہیں سمجھانے کی کہ آپ کو تو میں بڑا مدبر آدمی سمجھتا تھا، لیکن آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میں تو حیران ہوں، میں آپ کو حکومت دلوانے کی بات کر رہا ہوں اور آپ لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس وقت یہ تاریخ میں لکھا ہے، تمام علماء نے کہا ہے کہ اگر عبداللہ ابن زبیر یہاں تدبر کا ثبوت دیتے اور یہاں جذبات میں نہ آتے اور انتقام کی باتیں نہ کرتے تو پورے عالم اسلام پہ ان کی حکومت قائم ہو جاتی اور پھر خلافت کا نظام اسی طرح بحال ہو سکتا تھا، اور پوری امت آپ پہ اتفاق کرنے کے لیے تیار تھی۔ حجاز تو پہلے ہی تیار تھا، عراق بھی تیار تھا، عراق میں بلکہ آپ کی حکومت آ بھی چکی تھی کچھ حصے میں، اور شام میں بھی تیار ہو گئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ بات کی کہ ہم انتقام لیں گے تو شام والوں نے جب دیکھا کہ جب مرنا ہے انتقام میں مارا جائے گا تو پھر لڑیں۔ تو اب یہاں دوسری غلطی پھر یہ ہوئی کہ بنو امیہ جو پھر کچھ تھے یہاں مدینہ کے اندر، ان کو پھر مدینہ سے نکال دیا گیا کہ آپ شام چلے، مدینہ سے نکال دیا گیا۔ مروان اور اس کا بیٹا عبد الملک جو بعد میں بادشاہ بنا، مروان کی اولاد میں بادشاہی آئی، حتیٰ کہ آج تک مروان کا بیٹا عبد الملک چیشک میں مبتلا تھا، تو مروان نے کہا کہ کچھ دن ہمیں رہنے دیں، انہوں نے کہا نہیں، نکال دیں، نکلیں یہاں سے جائیں۔ اب مروان تک ابن زبیر کی بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، جو بنو امیہ کے بڑے لیڈر سمجھے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم انتقام لیں گے تو معاملہ ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن پھر بھی بنو امیہ میں تو اب کوئی امیدوار ہی نہیں تھا حکومت کا، تو شام میں بھی جو بنو امیہ کے کمانڈر تھے انہوں نے دستبرداری کر دی، اور شام میں بھی بنو امیہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی۔ وہاں بھی جو گورنر تھے، ان کے حامی تھے، انہوں نے سنبھال لی حکومت، تو بنو امیہ حکومت سے باہر ہو گئے۔ لیکن جب یہاں سے سارے بنو امیہ کو حجاز سے انہوں نے نکالا اور وہ شام میں جا کر اکٹھے ہوئے، تو اس وقت بھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ہم عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ شخص جو عبید اللہ بن زیاد گورنر تھا یہاں کوفہ، جس نے حسین کو شہید کروایا تھا، یہ بھی یہاں سے، اس سے بھی نکال دیا گیا جب عراق سے، تو یہ بھی شام پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بنو امیہ یہ سوچ رہے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لیں، اس نے کہا نہیں، تم اٹھو اور مقابلہ کرو، اتنی زیادہ ہمت کیوں ہارتے ہو؟ تو اس نے انہیں ابھارا، تو بنو امیہ کے حامیوں کی میٹنگ ہوئی، تو اب وہاں تو کوئی اتنا لیڈر ہی نہیں ہے کہ آگے بڑھے، تو کئی دن بحثیں ہوتی رہی، کس کو آگے کریں، کس کو آگے کریں۔ اب کون تھا؟ ایک مروان جو عمر میں سب سے بڑا تھا، دوسرا یزید کا ایک بیٹا تھا خالد وہ، اور ایک عمرو بن سعید بن عاص مشہور ایک بنو امیہ کے ہوئے سردار، جو گورنر بھی رہے مختلف جگہوں پہ، ان کا بیٹا تھا ایک۔ تو بالآخر انہوں نے طے کیا کہ اس وقت مروان کو آگے کیا جائے، اور مروان کے بعد یزید کا بیٹا آئے گا خالد، وہ چھوٹا تھا ابھی، اور اس کے بعد عمرو بن سعید کو بنایا جائے۔ تینوں کے لیے اتفاق ہو گیا بنو امیہ کا۔ جب اتفاق ہو گیا تو بنو امیہ نے کوشش کی اب کہ شام پہ پھر قبضہ کیا جائے۔ تو اب حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی قابض تھے حکومت پہ، تو بنو امیہ کے حامی پھر اکٹھے ہوئے اور ان کی جنگ ہوئی عبداللہ بن زبیر کے حامیوں کے ساتھ۔ مرج و راحت ایک جگہ ہے وہاں شام میں، اور بنو امیہ نے پھر شکست دے دی ابن زبیر کے حامیوں کو، اور شام پہ پھر قبضہ کر لیا۔ لیکن اب حکومت معاویہ بن ابی سفیان کے خاندان سے نکل کر اب مروان کے خاندان میں آ گئی، مروان حکمران بن گیا۔ یہ بنو امیہ کی دوسری شاخ ہے گویا کہ۔ تو مروان حکمران بنا، مروان نے کچھ 7-8 مہینے حکومت کی، لیکن اسی دوران مروان نے جو ولی عہد بنا ہوا تھا یزید کا بیٹا، اس کی ولی عہدی منسوخ کر دی، اور اپنے بیٹے عبد الملک کو اپنے بعد ولی عہد بنا دیا۔ اور 7-8 مہینے بعد مروان پراسرار طریقے سے اس کی موت واقع ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے خالد کی ماں جو یزید کی بیوی تھی اس سے نکاح کیا،
اور خالد کی توہین کی بہت زیادہ، اس نے ماں سے آ کر شکایت کی تو ماں نے کہیں اس کو گلا گھونٹ کر یا کوئی تکیہ وکیہ رکھ کے منہ پہ اس طریقے سے اسے مار دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کیسے موت واقع ہو گئی۔ تو اس کے بعد مروان کا بیٹا عبد الملک حکمران بن گیا۔ تو اب یہاں حجاز میں حکومت ہے عبداللہ ابن زبیر کی، مکہ مدینہ۔ عراق میں جو صورتحال پیدا ہوئی کہ عراق میں عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر نے حکومت اپنی قائم کر لی بصرہ کے اندر، بصرہ پہ قبضہ کر لیا انہوں نے۔ لیکن کوفہ جو ہے اس کی صورتحال ابھی الگ تھی، اس میں جو حالات پیش آئے وہ بڑے عجیب و غریب ہیں کہ وہیں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اور پھر شہادت کے بعد کوفہ والوں نے اور کیا کچھ کیا یا یہاں کیا کچھ ہوا اس کے بھی تاریخ پہ بڑے اثرات مرتب ہوئے۔ یہیں سے پھر عجیب و غریب قسم کی تحریکیں اٹھیں اور عجیب و غریب قسم کے لوگ اٹھے۔ لیکن یہاں ایک چیز جو بالکل واضح ہے تاریخ میں کہ حضرت حسین کی شہادت سے پھر لوگوں نے سیاسی فائدے اٹھانے شروع کر دیے اسی وقت سے آج تک، کہ حضرت حسین کی شہادت کو سامنے رکھ کر اس کو بیان کر کے ان کی مظلومیت، بے دردی سے ان کا قتل کیا جانا، شہید کیا جانا، ان کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کو سامنے رکھ کر لوگوں نے سیاسی فائدے اس سے اٹھانے شروع کیے۔ اور سب سے پہلے جس شخص نے یہ سیاسی فائدہ اٹھایا وہ ایک بنو ثقیف کا شخص تھا، ابو عبید ثقفی، مختار بن ثقفی کے نام سے وہ مشہور ہے۔ اس نے اس بنیاد پہ اپنی حکومت قائم کی۔ پھر اس کا جو حشر ہوا جی وہ میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا، اور اس نے جو نعرہ لگایا وہ صرف اور صرف سیاسی تھا۔ اور اس دوران یہ جو حادثات اب ہو رہے تھے کہ بنو امیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ہے، اس دوران حضرت حسین کی جو اولاد ہیں، علی ابن حسین، وہ بالکل غیر جانبدار رہے، انہوں نے کسی طرح کے کسی معاملے میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ البتہ حضرت علی کے دوسری بیوی سے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ جو ہیں، ان کو بعض لوگوں نے پھر آگے بڑھانے کی کوشش کی، اس کا انشاءاللہ میں اگلے ہفتے ذکر کروں گا۔ لیکن یہاں بھی محمد بن حنفیہ نے حضرت علی کے بیٹے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں، انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت نہیں کی۔ جب ان کی حکومت قائم ہوگی حجاز میں تو انہوں نے بیعت نہیں کی، محمد بن حنفیہ نے بھی نہیں کی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی نہیں کی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سختی سے کوشش کی ان سے بیعت لینے کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن عام لوگوں نے ان کی بیعت کر لی۔ تو گویا کہ اب جو صورتحال تھی کہ جیسے کہتے ہیں جی ملک میں عدم استحکام ہے، کوئی سنٹرل کوئی بڑی حکومت نہیں ہے، جس طرح کہ پہلے مسلمان پورے ایک ہیں، پوری ایک خلافت ہے، ایک حکومت ہے، گویا کہ شام میں بنو امیہ کی حکومت ہے، یہاں عبداللہ ابن زبیر ہیں، کوفہ کے اندر مختار ثقفی ہے، کہیں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، اس طرح کی اب صورتحال پیدا ہو گئی۔ اور اس صورتحال میں لوگ اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے اور مختلف نعرے لگاتے ہوئے اور اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے اہل بیت کی محبت کے دعوے کیے اور اہل بیت کے حکمرانی کے دعوے کیے اور حضرت حسین کی شہادت کو سامنے رکھ کر اس سے سیاسی فائدے اٹھائے۔ تو یہ نقشہ تھا جو اس وقت تھا عالم اسلام کا۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس پہ بات کروں گا کہ اس کے بعد میں جو حالات آئے ہیں تو انہوں نے ان حالات میں حضرت حسین کا جو خاندان ہے اس کا کردار کیا رہا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت حسین کی محبت یا حضرت حسین سے انتقام، حسین کے قاتلوں سے انتقام کا نعرہ لگایا، انہوں نے اپنے مقاصد کس طرح حاصل کیے اور اس کے نتیجے میں تاریخ نے پھر کیا شکل اختیار کی،
اور یہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ابتدا میں تو یہ اختلاف مسلمانوں کا پورے کا پورا سیاسی تھا، اور یہاں تک بھی سیاسی ہے ابھی تک اس اختلاف نے کوئی مذہبی شکل اختیار نہیں کی تھی۔ گویا کہ سیاسی گروہ ہے ایک بنو امیہ، اور سیاسی گروہ ہیں دوسرے جو بنو امیہ کے خلاف ہیں، اور ابھی تک ان میں کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، کوئی مذہب کا اختلاف نہیں تھا، کوئی یہ نہیں کہ نمازیں پڑھنے کے طریقے الگ ہیں یا ان کا مذہب اور ہے ان کا اور ہے۔ ابھی تک اختلاف صرف اور صرف سیاسی تھا، اور آگے چل کر بھی کچھ عرصے تک یہ سیاسی ہی رہتا ہے، اور بعد میں پھر جب اس نے مذہب کی شکل الگ اختیار کی اس پہ پھر انشاءاللہ الگ ہم گفتگو کریں گے کہ یہ سیاسی اختلاف جو ہے، اس سیاسی اختلاف کے نتیجے میں پھر جو گروہ اٹھے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، انہوں نے پھر مذہبی شکلیں کس طرح اختیار کی جو آج ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے گفتگو کریں گے۔ لیکن میں یہاں پھر آخر میں وہ بات کہہ دوں جو میں نے شروع میں کہی کہ یہ سارے حادثات تاریخ میں جو ہوئے ہیں تو ان میں کچھ تو ایسے ہیں جہاں ہمیں نظر آتے ہیں حضرت علی کا اختلاف ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر سے، حضرت طلحہ سے، تو یہاں یا حضرت عثمان سے اگر اختلاف ہوا ہے تو یہاں تو بہرحال اصحاب رسول ہیں سارے، اور ہر ایک کے اپنے کارنامے ہیں، اور ہر ایک کی اگر الگ الگ شخصیت کو دیکھا جائے تو بعض دفعہ آدمی اگر مثلا حضرت عثمان کی سیرت آپ پڑھ رہے ہوں، ان کے کارنامے، ان کی خدمات، تو آپ کہیں گے جی گویا کہ سب سے بڑی خدمت اسلام کے لیے ان کی ہے۔ حضرت علی کے پڑھ رہے ہوں تو نظر آئے گا جیسے سب سے بڑی خدمت اسلام کے لیے ان کی ہے، ہر ایک ایسا ہے۔ حضرت عمر کا پڑھ رہے ہوں تو آپ کہیں گے اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت ان کی ہے۔ حضرت ابو بکر کا پڑھ رہے ہوں تو آپ کہیں گے اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت ان کی ہے۔ حضرت طلحہ کا پڑھ رہے ہوں تو آپ کہیں گے جیسے اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت ان کی ہے۔ تو وہ تو بالکل اس طرح سب لوگ ہیں، اور لیکن یہ جو اب دور آیا ہے بعد میں جس کی اب ہم بات کر رہے ہیں، تو یہاں اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو دنیا کے لیے تھا، پھر حکومت کے لیے تھا کہ حکومت حاصل کرنی ہے اور اس دنیا حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے پھر جو بھی طریقہ جو کوئی اختیار کر سکتا تھا اس نے کیا۔ لیکن یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا اس دور میں صحابہ رسول نہیں تھے؟ ابھی کوئی بعض صحابہ تھے اور نیک لوگ تھے، صالحین ابھی تھے، لیکن ان کی آواز دب چکی تھی، قبائل سارے غالب آ چکے تھے، اکثریت ان لوگوں کی ہو چکی تھی، تو ان لوگوں کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور بعد میں بھی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ حجاج بن یوسف جیسے لوگ، بڑے بڑے صحابہ جو موجود تھے اس وقت یا تابعین تھے، جو ان کی توہین کر دیتے تھے، ان کو ڈانٹ دیتے تھے، اس طرح کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ تو یہ صورتحال اب جو ہے اب بالکل اس نے ایک اور طرح کی شکل اختیار کر لی تھی کہ مقصد ہر ایک کا کیا ہے کہ حکومت حاصل کرنا ہے، اور وہ حکومت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے وہ اب جو بھی رستہ کسی کے سامنے آتا تھا وہ اختیار کر لیتا تھا۔ تو بہرحال آخر میں پھر آئندہ جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو انشاءاللہ ایک تو موقع دوں گا میں سوالات کا بھی، جو آپ کے سوالوں کا، اور جو بعض چیزیں ایسی پیدا ہوتی ہیں ذہنوں میں عجیب و غریب، خصوصاً صحابہ کے بارے میں اگر وہ ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو ان کا تسلی بخش جواب دیا جائے، اور اگر عام ہیں مسلمانوں کی عام تاریخ کے بارے میں تو اس کا بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جواب دیا جائے، اور کہ یہ حالات جو ہوئے یا ہوتے ہیں تو ان میں کیا رویہ ہونا چاہیے ہمارا۔ آپ بے شک لکھتے جائیں یہ ساری چیزیں، تو انشاءاللہ میں آخر میں اس کا جواب دوں گا۔ جی مسلم وکیل کے جو بھائی تھے وہ بھی لڑے، لڑے، شہید ہوئے، وہ تو لڑے، جب وہ تو تیار ہیں اس کے لیے، انہی کے کہنے پہ تو حسین واپس نہیں آئے۔ اور یعنی عجیب کیفیت عجیب ہو چکی تھی، پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی کہ دنیا کے پیچھے لوگ کس طرح بھاگ رہے تھے کہ اب جس شخص نے حضرت حسین کا سر کاٹا ہے، سنان بن انس، تو وہ سر
کاٹ کر ابن زیاد کے پاس اس نے بھیجا. اب اس کے شعر جو ہیں، شاعر تھا وہ، شاعر بھی تھا، وہ اپنے اشعار میں کہہ رہا ہے کہ میری سواریوں کو سونے چاندی سے لاد دو. میں نے دنیا کے سب سے بڑے انسان کو قتل کیا ہے، میں نے نواسہ رسول کو شہید کیا ہے، اور ایک افضل ترین آدمی کو قتل کیا ہے. مان رہا ہے کہ افضل ترین آدمی نواسہ رسول، دنیا کے بادشاہ کو قتل کیا ہے، جو تعریفیں کر رہا تھا حسین کی. لیکن کس لیے قتل کیا ہے؟ کہ ابن زیاد یہ یزید کو خوش کرنے کے لیے اور پیسہ دینے کے لیے، کہ میرے اونٹوں کو سونے چاندی سے لاد دو، مجھے انعام دو، گویا کہ جی جی بہرحال یہ اختلاف ہے حضرت حسین کے سر کے بارے میں. بڑے بڑے علماء نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں، لکھا ہے کہ کہاں ہے، کوئی اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا. اور یہ کہنا کہ وہ عراق میں ہے، تو تاریخی طور پہ عراق میں تو کیسے وہاں سے شام میں عراق کہاں لوٹایا جائے گا، کہ واپس یزید نے تو نہیں بھیجا ہوگا وہاں. تو حضرت حسین کو تو اسی طرح دفن کیا، اور دفن بھی ان لوگوں نے نہیں کیا، یہ تو اسی طرح چھوڑ کر چلے گئے. قریب کو قبیلہ تھا، دوسرے دن انہوں نے آ کر دفن کیا لاشوں کو، انہوں نے دفن کیا، انہوں نے لاشوں کو بھی دفن نہیں کیا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب حضرت علی کا اختلاف ہوا ہے تو حضرت طلحہ زبیر سے جنگ جمل ہوئی ہے، تو وہ بھی تو حضرت علی کے خلاف ہی لڑ رہے تھے نا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے، کسی کو مال نہیں کسی کا لوٹنے کے دیا. جو زخمی ہوئے تھے مخالف فریق کے، ان کا علاج کیا، اور جو شہید ادھر سے قتل ہوئے لوگ جی ان کو بھی دفنایا، ان کی نماز جنازہ پڑھی. اب یہ کردار دیکھیں، یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور حتیٰ کہ جنگ صفین میں بھی اس طرح کی حرکتیں تو نہیں کوئی، مخالف فریق دو لڑ رہے تھے، اس طرح کی حرکتیں تو نہیں ہوئی. لیکن یہاں جو کچھ کیا گیا ہے تو یہ تو ایک درندگی ہے، یعنی جس کی حضرت حسین یا اہل بیت کے ساتھ تو کجا، یہ تو اسلام کافروں کے ساتھ بھی اس کی اجازت. اس لیے تو میں نے بتایا نا، حر بن یزید جب حضرت حسین کے ساتھ کی طرف آیا تو اس نے یہی کہا ان کو کہ یہ سلوک جو تم حضرت حسین کے ساتھ کر رہے ہو، یہ تو کسی کافر کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. اور اگر کافر بھی کوئی ایسی پیشکش کرتا تو تم اس کی پیشکش کو بھی قبول کر لیتے. معقول بات ہے کہ ٹھیک ہے یزید کے پاس جانے دیں، میں جا کے بات چیت کر لیتا ہوں، معقول بات ہے. تو حضرت حسین کو چھوڑیں، وہ کہہ رہے ہیں میں یزید کے پاس جاتا ہوں، ہم بات چیت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ممکن وہ جا کر اس سے مفاہمت کر لیتے، بیعت کر لیتے، جس طرح حضرت حسن دستبردار ہو گئے معاویہ بن ابی سفیان کے مقابلے میں. حضرت حسین کوئی شرطیں طے کر لیتے، کوئی مفاہمت ہے کہ یہ خرابیاں ہیں، ان کو دور کریں مثلا حکومت میں، تو ٹھیک ہے میں تیار ہوں بیعت کرنے کے لیے، کہ کچھ شرطوں پہ بیعت کر لیتے، معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن یہ کہ اصرار کہ نہیں، یہاں گویا کہ وہ یہ تھے کہ وہ ابن زیاد کے جو تھا کہ حضرت حسین کو نعوذ باللہ بالکل وہ چاہتا تھا ذلیل کر کے میں اپنے قدموں میں لاؤں، میرے سامنے آ کر وہ یہ کریں اور میرے حوالے کریں اپنے آپ کو کہ میں جو چاہوں سلوک کروں. تو اس کے لیے حضرت حسین تیار نہیں ہوئے. تو جبکہ بہترین موقع تھا کہ اس معاملے کو ٹال دیا جاتا اور اس کو اتنا حادثات جو ہے اس سے بالکل بچا جا سکتا تھا. جس نے پوری امت کو دیکھیں کہ کس طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کیا پوری تاریخ میں، اور آج تک جس سے جان نہیں چھوٹ رہی، اور پتہ نہیں قیامت تک یہ حادثہ جو ہے یہ مسلمانوں پہ کیا کیا اثرات مرتب کرتا رہے گا. تو اس طرح ان لوگوں نے کوئی اس میں نہیں سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور تو بعد میں یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ خود اہل کوفہ کا کیا حال ہوا بعد میں، اور خود جب انہیں احساس ہوا کہ ہم کیا کر چکے ہیں یا کیا ہوا ہے، تو پھر انہیں سمجھ آئی، لیکن وقت گزر چکا تھا پھر بعد میں.